ذکر کیا ہے کہ حج کے متعلق آپ نے بات کرنی ہے، تو حج کا ایک ایسا ٹاپک ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں حج اور عمرہ یہ دو ایک ایسی چیزیں ہیں جس کے مفہوم ہم نے اپنی زبان میں نہیں سمجھے، ان کو معاشرے کے اندر اسی طرح ہی مشہور کر دیا گیا ہے۔ حج کو حج ہی اور عمرہ کو عمرہ ہی کہہ دیا گیا ہے۔ حج ہے کیا؟ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کے فائدے کیا ہیں؟ حج کیوں ضروری ہے؟ اس کے بارے میں بات کروں گا، وہ عام سادہ لفظوں میں ہی، کیونکہ وقت کے لحاظ سے میں کچھ چیزوں کے اوپر بات کروں گا۔ یہ حج کا جو اعلان سیدنا ابراہیم علیہ السلام سورہ حج کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ آپ انسانوں کو اعلان کیجئے حج کے ذریعے، تو آپ کے پاس رجال آئیں گے، ہر سوچ کے ساتھ آئیں گے، ہر مشکلات مقام سے نکلتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، اور آپ کے پاس اس لیے آئیں گے کہ وہ اپنے فائدے حاصل کریں۔ لوگوں کو بلایا جانا بذریعہ فائدے کے لیے ہے، اور حج انسانوں کو اعلان کیا گیا ہے۔ انسان بحیثیت جہاں بھی یہ حضرت انسان ہے، اس کے لیے یہ میسج ہے۔ ہر جگہ جو بھی انسان ایک معاشرتی زندگی میں رہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اجتماع کرنا۔ اصل میں جو فائدہ انسانوں کا وہ مشترکہ ہے، انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لِیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یہ ان کے لیے یہ قرآن نے حقیقت بتائی ہے کہ وہ اب انسان مومن کافر کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی۔ تو انسان جب اکٹھے کیے جائیں گے، جب لوگ آئیں گے، تو آئیں گے، رجال آئیں گے، تو رجال ایسے لوگوں کو قرآن نے بتایا ہے جو کام کرنے کی پوری قابلیت رکھتے ہیں، وہ کام کرنا جانتے ہیں، علمی لحاظ سے ہر طرح سے، زبانی لحاظ سے وہ فٹ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ حج کس سے آتا ہے، یعنی کہ دلائل کے حج کہتے کسے ہیں؟ حج قرآن میں اس کی اصطلاح یہ آپ نے دلائل کے ساتھ بات کرنا، کسی کو یعنی اس طرح کسی کو بات کر کے ایگری کرنا۔ دو آدمی جب بات کر رہے ہوں، تو جس کی بات صحیح طریقے سے مؤثر ثابت ہو اور اس کو مانا جائے،
اور وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے اس موقع کے اوپر دوسرے کے مقابلے پر اس کو حج کہتے ہیں. اس کی پرانی آیات سے ہی اس کا معنی میں نے پیش کیا ہے. اس طرح ابراہیم علیہ السلام ایک بادشاہ کے ساتھ وہاں حاجہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. وہاں دلائل کے ساتھ بات کی جا رہی ہوتی ہے. وہ دلائل ان کو دیے جاتے ہیں, وہ دلائل سنتے ہیں, اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتا, آگے ان کی مثالیں آ جاتی ہیں. تو آپ اپنے ارد گرد جہاں آپ رہ رہے ہیں تو آپ نے اپنے لوگوں کو, اپنے اہل علاقہ کے لوگوں کو بلانا ہے, اور جو بھی آپ کے سامنے آئے گی اس کے اوپر آپ نے کوئی حکمت عملی اپنانی ہے. قرآن نے اس کو بدن کا لفظ دیا ہے. اسے کیول بدن شاعر اللہ, یہ بدن جو ہوتے ہیں اللہ کے شاعر میں سے ہوتے ہیں. اور آپ نے سب نے ثواف ہو کر اس کو گرانا ہے, یعنی آپ نے سب نے مل کر اس کو گرانا ہوتا ہے. یہ بدن جس کا معنی عام معنوں میں اونٹ کیا جاتا ہے, تو اونٹ تو خیر اس کی اصطلاح نہیں آتی. اصل میں ہم نے اپنے لیے یہ فائدہ سمجھنا ہے کہ بدن ہر اس بڑی چیز کو کہا جاتا ہے. اونٹ کو بھی بدن شاید اس لیے کہتے ہوں کہ وہ ایک بڑا جانور ہوتا ہے. ہر وہ جو بڑی چیز جو اکیلا آدمی نہ کر سکتا ہو, تو معاشرے کے اندر آپ مل کر اس کو کر لیں. تو آپ اگر مل کر اس کو کر لیں گے تو وہ کام ہو جائے گا. تو کسی کام کو کرنے کے لیے آپ نے جو دلائل دینے ہیں کہ اس کو کس طرح کرنا ہے اور اس کا جو طریقہ کار کیا ہے, اس کے اوپر آپ لوگوں نے بات کرنی ہوتی ہے. اس 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 کو حج کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے کہ جو لوگ آپس میں مل کر جو بات کرتے ہیں, تو جس کی مشورہ یا جس کی بات پازیٹیو ہو تو اس کے مطابق کام شروع کر دیا جاتا ہے. تو اسی صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ مل جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے, تو آپ نے اللہ کا نام لے کر شروع کر دینا ہے. جس وقت وہ گر جائے خود بھی کھانا ہے, محتاج لوگوں کو بھی کھلانا ہے, اور ان لوگوں کو بھی کھلانا ہے جو کام کرنے والے اور جو نہ کرنے والے. یعنی آپ کے ساتھ کچھ لوگ لگے ہوتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بھی لگے ہوتے, آپ نے ان کے لیے بھی بندوبست کرنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. انسانیت کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, اور اکٹھے ہو کر انہوں نے اپنے یہ عمل کرنا ہوتا ہے. اور اس کو جو نہیں کر سکتا وہ آدمی خود, تو اور دوسرے لوگوں کے سہارے سے یا دوسرے لوگوں کی مدد سے جو کام کیا جائے, اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی چیز کو بدن کہا ہے. کہ ہر وہ بڑی چیز جو آدمی نہیں کر سکتا اس کے ضمن میں آئے گی. اونٹ بھی ویسے جس کے بارے میں وہ ایک بڑا جانور ہے, اس کو بھی گرانے کے لیے افراد کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے ان کے ہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. بہرحال ہم اس بحث میں تو جانا نہیں چاہتے. ہمارا جو مقصد ہے کہ اس کی اصطلاحات کیا ہیں, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے. اگر ہم اپنے معاشرے میں رہ رہے ہیں, جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں, اور ہمارا یہ حج ہے کہ ہم وہاں لوگوں کو بلائیں, تو حج یہ اللہ نے ایک جگہ مقرر کی ہے, اسے اس نے بیت العتیق بھی کہا ہے,
جسے اس نے اپنا پرانا گھر کہا گیا ہے، کہ آپ نے بیت العتیق ان کے وہ گھر جہاں پہلے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، پہلے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ آپ نے بھی ان کے ساتھ ملنا ہے، آپ ان میں شامل ہونا ہے، وہاں آپ نے کام کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نئے آدمی ہیں ظاہر ہے تو آپ کو سیکھنے کے لیے پہلے والے لوگوں کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلے چلا رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس نے اس کے اوپر یہ بات کی گئی ہے۔ اگر کوئی کام یا اپنے معینہ وقت پر نہیں ہو رہا، کسی وجہ سے وہ کام آپ اکٹھے ہو گئے ہو نہیں ہو رہا، تو جو لوگ ہائر کیے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، جو جن کو رجال کہا جاتا ہے، اگر وہ آپ کو وہاں جہاں آپ کام کر رہے ہو اس سلسلے میں اگر آپ رک جاتے ہو یا روک لی کسی وجہ سے وہ کام نہیں ہو پاتا، تو دوسرے لوگوں کو اس بات پہ اتفاق کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی وہاں روکنا چاہیے، وہ کام نہیں کرنا چاہیے جب تک وہاں سے اجازت نامہ نہ مل جائے۔ جب وہاں سے اجازت نامہ مل جائے تو پھر یہ کام ہو جانا چاہیے۔ لوگوں کو ہر لحاظ سے 3 دن یا 7 دن میں کلیئر کر دینا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے، کیونکہ جو عوامی مسائل ہوتے ہیں، عوامی مسئلے جو ہوتے ہیں، ان میں لوگ شامل ہوتے ہیں، سب لوگوں کا اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اوپر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کے جو ذہن ہیں یا ان لوگوں کی جو سوچ ہے ان کو کچھ نقصان نہ ہو، لوگوں کے ذہنوں میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، اس لیے ان کے کا بھی خیال کرنا چاہیے، ہر لحاظ سے ان کو گائیڈنس دینی چاہیے کہ ہمیں یہ مسائل ہیں۔ تو اس یہ اگر آج ہم اسی طرح کریں گے، یہ تو یقیناً ہم سب لوگ متحد ہو کر اپنے کام کو جاری رکھ سکیں گے۔ تو اصل میں یہ حج اسی طرح قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے مسلمانوں کے لیے، انسان جہاں جہاں بھی ہے ان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے کی۔ اگر آپ کے کوئی خلاف آ جاتا ہے، اس میں دوسری بات، اگر آپ کی کوئی انگیست کی پارٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے جو یہ کام نہیں کرنا چاہتی یا کرنے نہیں دیتی، تو آپ کی اس کے ساتھ لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی لحاظ سے یہ لڑائی جیت جاتے ہیں تو آپ نے ان کا بھی خیال کرنا ہے، فضیلت انسان ہوتے ہوئے آپ نے ان کو اعلان کرنا ہے، وہ بڑا اعلان جس کو حج اکبر کا نام دیا جاتا ہے، تو آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم میں اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو اچھا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ یہ چیزیں ان لوگوں کو بار بار کرانی چاہیے جو آپ کے گیسٹ یا خلاف آتے ہیں۔ تو یہ اس صورت میں یہ ہوگا جب آپ ہر لحاظ سے ان کے اوپر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ چیزیں معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو تعاون کے معنی میں پیش کیا جاتا ہے کہ جو حج کی انفارمیشن ہے ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کی ہوتی ہے۔ تو لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ یا سلون کا عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس فی الحج، کہ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ یہ اوقات ہوتے ہیں اور یہ حج کے اوپر یہ اہلہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کوئی چیز نہیں نکلے، اصل میں اس کا عام نئے چاند کے لیے
ترجمہ کر دیا گیا ہے. اصل میں معاشرے کے اندر اگر کوئی چیز نئی نکل آتی ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کوئی طوفان آ جاتے ہیں یا کوئی مصائب کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے یا انسانوں کی کچھ بہتری کے لیے اقدامات کرنے پڑ جاتے ہیں ایمرجنسی، یہ چیزیں اصل میں اس زمانے میں بھی پوچھا جاتا ہے. اس کو اہلہ کہا جاتا ہے. تو یہ وقت کے مطابق اس کے اوپر آپ نے ڈبیٹ کرنی ہوتی ہے، آپ نے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے اور اس میں مشاورت ہونی چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے تاکہ سب مل جل کر اس کا بندوبست کریں. اس میں یہ حقیقت بتائی گئی. اور دوسری بات یہاں جو قربانی کی بات کی گئی تھی، تو آپ نے قربانی کے اوپر بھی یہ کہا تھا کہ قربانی یاد رکھنا، جہاں سورہ صفات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے موجودہ زمانے کے لوگوں کو بتایا تھا تو ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی اور نہ سنا، اور آپ نے بہت کچھ ان کو دلائل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ پھر بھی نہ سمجھے. آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، میں یہاں نہیں ٹھہرنے والا. کیونکہ وہ جو موجودہ وقت کے جو لوگ کام کر رہے تھے وہ ربوبیت والے کام نہیں کر رہے تھے، وہ انسانوں کو انہوں نے اپنے مختلف الہوں کے اندر پھنسایا ہوا تھا. وہ لوگ اس میں ہی پھنسے ہوئے تھے، وہاں نہیں نکل رہے تھے، نہ وہ نکال رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بڑے دلائل کے ساتھ بات کی، تو جب نہ مانے تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنے رب کی طرف انی صاحب کا ہے وہ مجھے ہدایت دے گا. تو اسے پھر اللہ تعالیٰ ایک غلام کی خوشخبری دیتا ہے کہ جب وہ غلام جو ہوتا ہے اس کا وہ اس کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے منام میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب وہاں جو ذبح کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علیحدہ کرنا کسی چیز کو. اب ابراہیم اپنے اس غلام کو، اپنے اس بیٹے کو جو اس کے ساتھ تھا، یہاں غلام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو اس کے ساتھ چلنے والا تھا، اب اس نے اس کے متعلق یہ کہا میں ان کو ان معاشرے کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتا، میں اس کو علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ وہ جو کام کر رہے تھے ان کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نہیں چاہتے تھے. اب ان سے علیحدہ ہو کر کرنا یہ اس نے دیکھا تھا کہ میں نے منام میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے اس معاملے میں بتا، وہ اپنی بات کہتا ہے میں صابر رہوں گا اس بات کے اوپر. بہرحال وہ دونوں اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں. تو اس نے اس کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا، ان لوگوں سے علیحدہ کام شروع کروا دیا. جو جو لوگ وہ کر رہے تھے، جہاں وہ رہ رہے تھے، ان سے ہٹ کر وہ رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل شروع کر دیا. یہ تھا کہ ان کا یہ ذبح کرنا، ان کو علیحدہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کہا کہ ہم نے ہداینا کر دیا اس کو اس بڑی ذبح عظیم سے. تو اس کو اس مقام سے اس کو چھڑوا لینا یا اس کو نکال لینا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کے تابع ہو کر عمل کیا، ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہے. تو آج بھی انقلابی قوم جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ رہنے کی بجائے اپنے رب کے حکم کے مطابق ایک نظام کو اپنانا چاہیے، بنانا چاہیے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ جد و جہد جاری رکھی، اور جد و جہد اس طرح جاری رکھی تو آخر کار وہ اپنی جد و جہد میں کامیاب ہو گئے. یہ تھی ان کی ایک بہت بڑی ذبح عظیم جو ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی. تو وہ سارے لوگ جتنے بھی تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے خادم بن گئے اور اس کے ساتھ دینے والے ہو گئے. تو آج بھی اگر ہم اس طرح ہوں گے، اپنے اندر پیورٹی پیدا کر لیں، کیونکہ ابراہیم ایک ایسی شخصیت ہے
جنہیں اللہ تعالیٰ نے حنیف کا مقام دیا ہے کہ وہ ایک حنیف تھے. ہمیں بھی کہا گیا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کرو دین ابراہیم حنیف کی، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. تو ہم بھی معاشرے کے اندر مشرکین کا ساتھ نہیں دینا. مشرکین یاد رکھنا وہ لوگ ہوتے ہیں جو رب تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ چلتے ہیں، ان میں اپنی مرضی سے کچھ کام کرتے ہیں. تو وہی کے تابع ہو کر ہم نے عمل کرنا ہے. اسی لحاظ سے ہم آگے نکلیں گے اور معاشرے میں کامیابی حاصل کریں گے، لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. کیونکہ رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ نے جو معاشرے کے کمزور لوگ ہوتے ہیں، جن کا استحصال ہو چکا ہوتا ہے، ان کو اصل مقام پر لے کر آنا ہے اور ان کو طاقتور بنانا ہے، کامیاب کرنا ہے. تو ذبح کا معنی گلے سے چھری چلانا بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جانور کو جب ہم حلال کرتے ہیں تو اس کو اس کی جگہ یعنی رگ شاہ رگ کو ہم کاٹتے ہیں تو اس کا جو جان نکل جاتی ہے، خون نکل جاتا ہے. اسی طرح جسم کو تن سے یعنی کہ جدا کرنا، تن کو سر سے جدا کرنا، کسی چیز کو کسی چیز سے علیحدہ کرنا، یہ ذبح ہی ہوتا ہے. فرعون بھی یہی کام کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ ابناء کو ذبح کرتا تھا اور نساء کو حیاتی دیتا تھا. مطلب وہ لوگ جو معاشرے کے کام کرنے والے جو پیشہ ور لوگ ہوتے تھے، ان کو ذبح کیے رکھتا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کو لاوارث بنایا ہوا تھا اور ان کو کمزور کیا ہوا تھا. معاشرے کے اندر لاوارث کرنا، ان کو کمزور کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس کو اس نے ذبح کیا ہوا تھا، یعنی کہ علیحدہ رکھا ہوا تھا، ان کو کچھ فائدے نہیں دیتا تھا. اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا. یہ لوگوں کا انتخاب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے. اگر آج ہم اگر بات کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یختص برحمتہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے. تو یہ اس کی رحمت کا یہ سارا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس نے بندوں کو اپنی وحی کے ذریعے آگے پیش کیا ہے، اور لوگ اس کی وحی کو جو پیش کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں. تو یہ بات آج اگر ہم سوچیں سمجھیں تو یہ سب چیزیں ہمارے اوپر فرض ہیں. آج کے دور میں ہم نے حج بھی کرنا ہے اور ہم نے یہ ذبح بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو علیحدہ بھی کرنا ہے اس نظام سے. جو نظام موجودہ مشرکانہ چل رہا ہے، ہر لحاظ سے ہم نے اپنے اس سے علیحدہ ہونا ہے. تو اس میں علیحدہ ہونے کے لیے حکمت عملی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا حج کے لیے. لوگ حج کے لیے اس کے پاس آئے تھے اور لوگوں کو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ تمہارے لیے فائدے ہیں، اس کے اوپر ڈبیٹ کرو. اور لوگوں نے ڈبیٹ کی اور لوگوں نے بات کو سمجھا اور ابراہیم کا ساتھ دیا اور کام پر لگ گئے اور انہوں نے کام کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا. یہ تھا ان کا اس مقام کو نیچے گرانا. جب وہ مقام حاصل کر لیا تو انہوں نے ہر لوگوں کو وہ جیسے کھانے کے لیے کہا گیا تھا نا، کھانا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جیسے انسانوں کی زندگی رواں دواں ہوتی ہے، چلتے ہیں، لوگ زندہ ہیں. تو ہر وہ چیز کو آپ کہہ سکتے ہو کہ خود بھی کھاؤ، محتاج لوگوں کو بھی کھلاؤ. اس میں تمام چیزیں آتی ہیں جو اس وقت معاشرے کے اندر فرعونی نظام یا مشرکانہ نظام میں لوگوں کو نہیں ملتی، اس نظام میں پھر لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. جب لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، کھڑے ہوں گے، تو یہ جب بات کی جائے گی اس کو ہی یاد رکھنا حج کا نام دیا جاتا ہے، لوگوں کو بلانا اور اکٹھا کرنا. یہ تھی آج کی جو بات میں نے کی ہے حج اور یہ ذبح کے متعلق. شکریہ آپ سب لوگوں کا.
جی بہت شکریہ بٹ صاحب، تھینک یو، آپ نے کافی تفصیل سے ایکسپلین کر دیا. اگر کسی کا کوئی کامنٹ ہو تو پلیز آپ ضرور بتائیے.